السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سوری، کھانے کا ٹائم تھا تو فرینڈز لوگوں نے مجھے کھانے پہ بلا لیا. میں روم میں تھا تو ہماری باتیں جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا وہ کمپلیٹ نہیں کر پا سکا. تو اس لیے پھر میں جو ہے نا ابھی گاڑی میں آ گیا ہوں. گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. ہاں، تو میرا لائیو آنے کا کچھ خاص مقصد ہے. اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ ہیلو ہائی کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے میں لائیو آیا ہوں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کرم کرے، رحم کرے ہم سب پر. پوری دنیا پر یہ جو موذی مرض آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں سب فرینڈز کے ساتھ اسپیشل ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے اس کو سیریس لے کے چلیں. اس کو ایزی نہ لیں. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی بیکاز ویری ڈینجرس. اوکے. اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میں تو پاکستانی ہوں، ڈیفینیٹلی میں نے پاکستان کے حوالے کے اوپر ہی بات کرنی ہے، ورلڈ میں بھی جو ہو رہا ہے. بٹ مجھے بینگ اے پاکستانی اپنے پاکستان کے اوپر ہی کنسرن ہے. پاکستان پہ ہی بات کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں. اور مطلب دیکھا جائے کہ اتنا یہ ڈینجرس وائرس ہے. اوکے، اتنی جلدی یہ پھیل رہا ہے اور یہ پھیلتا بھی کیسے ہے، سب لوگوں کو اویئرنیس ہے. تو میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، اوکے، کہ آپ اس چیز کو سیریس لیں اور زیادہ ٹریولنگ نہیں کریں، مارکیٹس میں نہیں جائیں، زیادہ لوگوں کو نہیں ملیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیئر میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. موت تو برحق ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اور اسپیشلی ان بھائیوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں جن کے فیملی ممبرز اس بیماری میں افیکٹ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. اور جو دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. آمین ثم آمین. میرے خیال میں یہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، عشاء کا ٹائم ہے دبئی میں. تو 5 منٹ کے لیے ہم درود شریف پڑھ لیں گے اور اذان بھی سن لیں گے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنا جو ہے نا بات چیت جاری رکھتا ہوں انشاءاللہ. تو میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں درود شریف. ٹھیک ہے، دل میں ہی پڑھ لیں. اللہم صلی. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماشاء اللہ
میرے بہت پیارے بھائی لوگ مجھے واچ کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا ہوں بیکاز بہت سارے میرے ساتھ آلریڈی لائیو میں ہیں. آئی لو یو آل. تھینک یو ویری مچ واچنگ می. ہاں تو دیکھیں, فرسٹ آف آل ہم کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے بینگ اے مسلم, ٹھیک ہے, کہ ہمیں جو ہمارے حاکم ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری حکومت ہے, اس کا جو لا ہے نا, اس کا جو آرڈر ہے, اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو بندہ حکومت کے آرڈر کو فالو نہیں کرتا وہ گنہگار ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ حکومت کو کیا ٹینشن ہے. حکومت کو ٹینشن یہ ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اپنے ملک کے اوپر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک شاد باد رہے, ہنستے مسکراتے رہیں لوگ, جو عوام ہے وہاں پہ سکون سے رہیں, ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا ہوں لوگ پولیس کی بھی رسپیکٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اپنی کیئر نہیں ہے. مطلب کچھ کیا کیا کر کے جا رہے ہیں, کچھ لڑکیوں کا روپ دھار کے جا رہے ہیں, کچھ ٹرکوں کے اندر کیا نام ہے وہ, جیسے جانور لے کے جاتے ہیں نا, جیسے جانور لوڈ کر کے لے کے جاتے ہیں, ترپال لگی ہوتی ہے اور اوپر رسیاں لگی ہوتی ہیں, اور بہت سارے جانوروں کو اندر لوڈ کیا جاتا ہے, پھر وہاں پہ منڈی میں ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے. ایسی بھی مثالیں ملی ہیں ہماری کہ ہم جناب جو ہے نا سفر اس طرح بھی کر رہے ہیں جس طرح جانور کرتے ہیں. مطلب جو ڈرائیور حضرات ہیں انہوں نے ہلکے پھلکے پیسے لیے ہوں گے بندوں کو, وہ پیسنجر ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں اور بندوں کو شفٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ یار کہ یہ جو بیماری ہے حکومت کیوں بند کر رہی ہے ٹرانسپورٹ. اس کا کچھ ریزن ہے نا, کوئی وجہ ہے. تھوڑا عقل استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سب کو, استعمال کرنا چاہیے. تو پہلی سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے پاکستانی عوام سے کہ پلیز کوپریٹ کریں, گورنمنٹ کا ساتھ دیں, اوکے. پیرنٹس کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. آپ کے پاس آلریڈی بہت ساری معلومات آ گئی ہیں اس وائرس کے حوالے سے. بالکل ہمارا یہ یقین ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے مرنا ہے, ہر جاندار کو موت آنی ہے, یہ ہمارا یقین ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور ایک موت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنا خیال رکھ رہے ہو, کیئر کر رہے ہو, اوکے. بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے, چلتے چلتے بندہ مر جاتا ہے, کھاتے پیتے بندہ مر جاتا ہے, وہ تو موت ہے. اور جو بندہ جان بوجھ کے باہر نکلتا ہے, حکومت کے آرڈر کو فالو نہیں کرتا, تو وہ میرے خیال میں خودکشی ہوگی, ٹھیک ہے. وہ اس کو شہادت کی موت نہیں کہیں گے, کیونکہ اگر آپ الیکٹریسٹی بجلی کے ننگی وائروں کو آپ ہاتھ لگاؤ تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ آپ شہادت میں جا رہے ہو, وہ آپ خودکشی کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر وائر کو ہاتھ لگاؤں گا تو یہ مجھے مار دیں گی, تو وہ آپ مر رہے ہو. زہر کھا کے جو مرتا ہے وہ خودکشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو بندہ اس وائرس کو گلے لگاتا ہے, باہر جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خودکشی کر رہا ہے, وہ حرام موت مرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بندہ باہر جاتا ہے جان بوجھ کے, ٹھیک ہے. اور ہاں جو آ جاتی ہے قدرت کی طرف سے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن احتیاطی تدابیر زیادہ ہیں. ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرا ایک سانس ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, بلیو ہے, مسلمان ہیں ہم لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اور آئی ایم شیور ایوری باڈی از ٹیکنگ کیئر آف دیئر لائف اینڈ دیئر سیلف ایز ویل, اوکے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے مساجد کیوں بند کر دی ہیں, گورنمنٹ نے جمعے کیوں بند کر دیے ہیں, اور گورنمنٹ ہم کو اکٹھا گھومنے نہیں دے رہی, ہمارے اوپر سختی کی جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں آج کل جو ہم جیسے بندے جو ایک مطلب جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, میں ابھی آپ کو اپنی بات کرتا ہوں. مجھے اگر آپ 6 کلمے سنو تو مجھے 6 کلمے شاید نہیں میں سنا پاؤں گا آپ کو, اوکے. اور باتیں میں ایسی کرتا ہوں جیسے کہ میں ہی مولانا اور میں ہی متوا ہوں, میں ہی مولوی ہوں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو مساجد آج ہم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے ہمارے اوپر.
اوکے، سب لوگ لائیو ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ دن میں آپ کتنی بار مسجدوں کو جاتے ہیں اور کتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ جب مسجد آباد تھیں، فجر کی نماز کے وقت کون کون جاتا تھا مسجد نماز پڑھنے کے لیے، اور عشاء کی نماز پر کون کون مسجد میں ہوتا تھا، عصر کی نماز پر کون کون مسجد میں ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے لوگ ہی بے نمازی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میکسیمم لوگ، جب ہماری مساجد آباد تھیں، اوکے، اور ہم لوگ نہیں جاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ارے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت نہیں دیتا کہ میرے در پہ سجدہ کر، تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک سکے۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب جو ہمارے گناہ وہ سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مساجد بند ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے سب کچھ، ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بینگ اے مسلم ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ بھی میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا ملاوٹ کر رہا ہوں، اور میں کتنا لوگوں کا حق مار رہا ہوں، اوکے، میں کتنا حلال و حرام کھا رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اور میرے خیال میں دس از دا ٹائم، ریئلی دس از دا ٹائم ٹو تھنک اور انالائز اباؤٹ یور سیلف، اوکے، کہ ہم لوگوں نے کیا غلط کیا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ ہماری بیٹیاں ننگے سروں میں ننگے سر باہر نکلنے کے لیے فخر محسوس کرتی ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ واہ ہماری بیٹی ننگے سر باہر جائے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، اور وہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا کسی کی جو کہتی تھی کہ جناب میرا جسم میری مرضی، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ، کتنا گندا وہ کسی نے فکرہ نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے پاکستان کے اندر، وہ کون تھے؟ اوکے، وہ ہماری ہی مائیں بہنیں تھیں، اوکے، ہم ہی ان لوگوں کے بھائی تھے جو ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے تھے بیچ میں۔ تو یہ ساری آفت ہمارے کردار پر، ہمارے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ادھر ادھر کی ہیں، لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک سرکل میں رہ کے بات کر رہا ہوں، بینگ اے پاکستانی، اور پاکستان کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں، بینگ اے مسلم، اور مسلمانوں کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر رانگ بول رہا ہوں تو آپ مجھے کومنٹس میں لکھ سکتے ہو، مجھے کریکٹ کر سکتے ہو کہ بھائی جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ سب بکواس کر رہے ہو، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، اوکے، اور میں بالکل آپ کو رسپانس بھی دوں گا، ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے۔ تو ابھی میں پہلے اپنی بات کروں گا کہ اگر میں برا ہوں مجھے اچھا ہونا چاہیے، اگر میں بے نمازی ہوں مجھے 5 ٹائم کا نمازی ہونا چاہیے، اگر میں چیٹر ہوں تو مجھے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دس از اے ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ کریکٹ آور سیلف، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ابھی سدھارنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ججمنٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب صحابہ کے ٹائم پہ جب یہ قید سالی ہوتی تھی، عذاب آتا تھا یا کچھ ایسا وبا آ جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے جو میوزک کے آلات ہوتے تھے ان کو توڑ دیتے تھے، اور میوزک بالکل بند ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ گانا یہ وہ سارا یہ ہمارے پاس حرام ہے، لیکن ہم اب اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹی وی، ناچ گانا باجا، یہ وہ سارا یہ سب حرام ہے، اگر بینگ اے مسلم دیکھا جائے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو موسیقی روح کی غذا ہو گئی ہے، اوکے۔ میں مولوی نہیں ہوں، گانے میں بھی سنتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ سب چھوڑنا چاہیے۔ اور تو آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے، اس موذی مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اور جو بھائی بہنیں بچے اس وبا میں، اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پیرنٹس کو اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ
صبر عطا فرمائے، ہماری تو دعا ہے۔ اور جو ہم لوگ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں کو کیئر کرنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کے اوپر ملک کے حالات آلریڈی دیکھ ہی رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے کتنے کہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، کیسے کیسے مر رہے ہیں، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ سو پلیز آپ ٹیک کیئر کریں، اس چیز کو سیریس لیں، ایزی نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، یا اللہ بیماریوں کو شفا دینے والا تو ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور یہ جو ہمارے اوپر یہ جو موذی مرض آ گیا ہے یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان ہیں، تیرے حکموں کو ترک کر دیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں یا رب العالمین، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے میرے مالک، ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا یا رب العالمین، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے یا رب العالمین، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا فرما دے، اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے، اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما، آمین۔
ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا میرے ساتھ مل کے مانگی یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو سن رہے ہیں اور جو نہیں ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے اللہ۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان والا بندہ بنا دے یا رب العالمین، یہ رنگین دنیا سے یا رب العالمین ہمارا دل اس رنگین دنیا میں لگ گیا ہے یا رب العالمین، ہمیں اپنا بندہ بنا لے یا رب العالمین۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلام کا پیکر بنا دے یا رب العالمین، ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین، اور ہمیں اپنے گھروں میں پردہ کرنے کا حکم عطا کرنے والا حاکم بنا دے یا رب العالمین۔ یا رب العالمین یہ جتنے بھی بھائی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں یا رب العالمین جو بھی مشکلات ہیں ان کی حل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دے اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب کے گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں میرے اللہ، جو کچھ بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں سے ہیں میرے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ۔ یہ جو عذاب ہم پر آ گیا ہے، یہ جو امتحان آ گیا ہے یا اللہ، یہ جو آفت آ گئی ہے ہم پر میرے اللہ، یہ ٹال دے یا رب العالمین، ہمیں 5 ٹائم کا پکا نمازی بنا دے یا رب العالمین۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں، ارے اب مسجدیں تھیں تو ہم کیا کرتے تھے، کون سی نمازیں پڑھتے تھے یا اللہ، بے شک ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں میرے اللہ۔ یہ جو دعا ہے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، میں بدکار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں میرے اللہ، جو کچھ بھی ہوں تمہاری امت محبوب کی امت میں سے ہوں میرے اللہ۔ میں جانتا ہوں میں کتنا کمینہ گنہگار ہوں میرے اللہ، یہ جو لوگ میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں میرے اللہ یہ بہت نیک لوگ ہیں میرے اللہ، ان نیک لوگوں کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما کے اللہ یہ جو مصیبت ہے ہم پر ٹال دے میرے اللہ۔ تمام دنیا بند ہو گیا میرے اللہ، تو حاکم ہے، بے شک تو بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بتا دیا ہے کہ تو ہے بادشاہ، تو غفور رحیم ہے، جبار قہار بھی ہے یا رب العالمین، تو معافی دے دے میرے اللہ۔ جو ظلم ہوئے ہیں اور جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر پوری دنیا میں میرے اللہ، تو نے یہ بتا دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے یا رب العالمین، بے شک تو حاکم ہے، تو نے پوری دنیا لاک ڈاؤن کر دی ہے یا رب العالمین۔ یا میرے اللہ تو اس مصیبت پریشانی سے بچا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بھائیو، یہ دعا اس کو بھلے آپ دکھاوا سمجھو، بھلے آپ جو بھی سمجھو، یہ میرے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، اور ہم سب بھائیوں کو ایسے ہی لائیو آ کے دعائیں کرنی چاہیے، مسجدوں میں جا کے دعائیں کرنی چاہیے، نماز پڑھ کے دعائیں کرنی چاہیے، رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے دعائیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم واقعی بہت گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، جو امتحان ہمارے اوپر آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے، آمین۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، اوکے، نہ کوئی خاص نیک بندہ ہوں اللہ کا، لیکن اللہ کا بندہ ہوں، اور دعا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ یہ دعا دیکھ رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ
آپ لوگوں کے صدقے یہ دعا قبول کر دے میرے اللہ، اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو ابھی ماشاءاللہ میرے بہت سارے فرینڈز اور بھائی میرے ساتھ لائیو ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جی آپ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے حکومت کا، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اور میری داڑھی آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ بڑھی ہوئی ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، بیکاز یہاں پہ بھی تقریباً حد تک لاک ڈاؤن ہوا پڑا ہے دبئی میں، اور بہت سیفٹی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ تو ایک میسج آتا ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا، جو دبئی میں ہے ان کو پتہ ہے، اوکے۔ اور یہاں پہ تو صرف ایک چیز ہے کہ بھائی باہر آؤ گے تو فائن ملے گا، اوکے۔ اور یہی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہم کو پاکستان کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کیوں ڈنڈے چل رہے ہیں؟ بیکاز لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم ایسی قوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈنڈوں کی قوم ہیں، ہم ڈنڈوں والی قوم نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، پھر بھی ہم ڈنڈے کیوں کھا رہے ہیں؟ پولیس کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ پولیس اللہ کا واسطہ دے رہی ہے ہم سب کو کہ گھروں میں رہنے کے لیے، ہم لوگ پھر بھی گھروں میں نہیں رہتے۔ اور یار تھوڑا سا جو ہے نا، زندگی عزیز ہے، تھوڑا سا سیکریفائی کر لینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس مصیبت سے تھوڑا سا کچھ دن سیکریفائی کر کے دیکھ لیں، اور اس کو جتنا آپ نکلیں گے ادھر ادھر لوگوں کو ملیں گے، یہ پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور تمام مسلمانوں پہ، تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے مجھے واچ کیا، تھینک یو ویری 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 مچ فار واچنگ می گائز۔ تو ابھی میرا دل کر رہا ہے میں سب کے نام بولوں، لیکن بہت ماشاءاللہ لمبی لسٹ ہے، تو دل تو کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی کی جائے، گپ شپ لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تکلیف میں ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو اللہ معاف فرمائے، جو پاکستان میں ابھی کچھ ڈپلیکیٹ چیزیں نکلی ہوئی ہیں، سینیٹائزر وغیرہ اور یہ وہ چیزیں، تو ان کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں یار۔ اب میں تو میڈیا والا تو ہوں نہیں، اوکے، لیکن یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ ابھی یہ جو ٹائم ہے نا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا میرے سمیت، ہمیں 5 ٹائم نمازی پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی رہیں گے، اوکے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کو ایمان پر موت عطا فرما، مرنا برحق ہے، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا، مرنا تو الحمدللہ ہے ہی ہے، اوکے۔ اور ایسی ایسی اموات دیکھی ہیں کہ رات کو بندہ گپ لگا رہا ہے، صبح بندہ اٹھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک پل ہے یا نہیں ہے، لیکن بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور ہم کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ So guys, stay home, be safe, okay? To love your family and your country. I am really very happy, okay, you guys are watching me, okay, and thank you very much. Inshallah I will keep in touch, because right now no chill around, we stuck in home, no any other activities, all businesses are closed in Dubai, everywhere, because they are given us more safety and security, and it's really very nice. People are following the rules and regulation here, and alhamdulillah we are very safe, okay. And I wish everybody could be safe and follow the rules and regulation, and take care of your life and your health and your family. I just stepped out from my home to my car, and really I was scared. Maybe policeman will see and give me fine. This is called rules. So ہمارے جو ماشاءاللہ حکمران ہیں عمران خان صاحب، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی ہم کو نیگیٹیوٹی سے نکلانا چاہیے، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سپورٹ کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان تک پہنچتی بھی نہیں ہیں، جو نیچے خانوں میں رک جاتی ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو ہم کو پازیٹیو رہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنی چاہیے. میں سیاسی نہیں ہوں, ویسے جس بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, I love those people who love my country. That's it. Okay. So thank you very much, guys. MashaAllah, MashaAllah. You all are watching me. I really appreciate. And I love you all. Keep in touch. Thank you very, very, very much. All the best. Good night. چلو بچوں شاباش, ابھی عشاء کا ٹائم ہو گیا, چلے ابھی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, دعا کریں ہمارے لیے بھی, اپنے لیے بھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. آل دا بیسٹ. تھینک یو. بائے بائے.